بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. چلیے. استغفر الله العظيم آمنت بالله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقب الرحمن فقال له مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم فهل عصيتم. الآية. أخرجه البخاري. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله يا رب زدني علما. دوستو، پیچھے ہفتے کئی ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی تقدیر کی، اور تقریباً وہ روایتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج اصلاح معاشرہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ بخاری کی ہے. حدیث کا ترجمہ پہلے، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی سی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل مجدہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرما دیا اور اللہ پاک جب مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی، جس کو بولتے ہیں قرابت. عربی میں، اردو میں بولتے ہیں اہل قرابت یا رشتہ داری. رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ کے پاس، اور حق جل مجدہ کے اس حصے کو مضبوطی سے تھام لیا. جیسے بولتے ہیں چمٹ جانا، کہ رشتہ داری اللہ پاک کی رحمت سے گویا کہ چمٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ہاں کیا بات ہے؟
اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری چمٹ گئی تو اللہ نے رشتہ داری سے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ ھذا مقام العائد بک من القطیع، یا اللہ میرے حق کا سوال ہے، یعنی ایک شخص میرے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی رشتہ داری کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا الا ترضینا، اے قرابت، اے رشتہ داری، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگی، اس بات سے راضی نہیں ہوتی کہ من اصل من وصلکی، جو رشتہ داری سے رشتہ داروں سے ملے گا، اللہ نے کہا میں اس کو اپنے سے ملا لوں گا، اور من قطع و اقطع من قطع کی، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ نے کہا میں اس کو اپنے سے جدا کر دوں گا۔ اچھا بھائی، قالت بلا، یہ رشتہ داری بول پڑی اللہ میں راضی ہوں، یعنی مجھے میرا حق مل گیا۔ قال فضا کی لکی، اللہ نے کہا بس چل تو خوش ہے تو یہ فیصلہ میں نے کر دیا کہ جو شخص رشتہ داری کا خیال رکھے گا اس کو میں اپنے سے ملا لوں گا، یعنی اپنی رحمت سے قیامت کے دن رحمت میں ڈھانپ لوں گا اور اس کو جنت تک چلتا کر دوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا تو اللہ نے کہا میں اس کو اپنے سے جدا کر دوں گا، یعنی اپنی رحمت سے میں کاٹ کر کے اس کو جہنم رسید کر دوں گا۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر اس حدیث کی تصدیق چاہتے ہو، اللہ کے اس کلام کی حدیث قدسی کی، تو قرآن میں سورہ محمد میں ایک آیت ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ایک روایت، دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف کی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے فرمایا انا اللہ، آپ بھی کہیے اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، اور میں رحمان بھی ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ تو اللہ کا اسم ذاتی ہے اور رحمان اللہ کا اسم صفاتی ہے۔ خلقت الرحیم، یہ لفظ رحمان سے اللہ نے کہا کہ میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ بولتے نا عربی میں رحم ارحام کی جمع ہے، تو اللہ نے کہا رحمان میرا نام ہے، اور لفظ رحم جس کا ترجمہ اردو میں قرابت رشتہ داری ہے، اللہ نے کہا میں نے رحمان سے اس کو نکالا ہے، چونکہ رحمان اور رحم میں دونوں کا مادہ ایک ہے۔ وَشَقَقْتُ مِنْ اسْمِ، اور میں نے یہ نام رحم کو رحمان سے لیا ہے۔ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، جو رشتہ داروں سے ملے گا اللہ نے کہا میں اس کو اپنا بنا لوں گا۔ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ کہتے میں اس سے اپنا رشتہ توڑ لوں گا۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ نے فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وحی الرحم، اور یہ رشتہ داری ہے، یعنی لفظ رحم یہ ہے۔ شققت لها اسما من اسمی، لفظ رحم کو میں نے رحمان سے نکالا ہے، جو رشتہ داروں سے ملے گا میں اللہ نے کہا میں اس کو اپنے سے ملا لوں گا، اور جو رشتہ داروں سے ٹوٹے گا توڑے گا رشتہ داری کو اللہ نے کہا کہ بچت ہو، میں اس سے نہیں ملوں گا، میں اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ تو تھی روایت دوستو۔ اب تھوڑی سی بات دیکھیے، اسلام مکمل ایمان والوں کو ایک دستور حیات عطا کرتا ہے، اس دستور حیات کے مطابق انسان کی یہ زندگی بھی دنیا کی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہے،
جب انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتا ہے تو چونکہ ڈھل یہیں گیا ہے، وہ صرف اس باب السلام سے گزرنا ہے. اس کو جنت کا جو راستہ ہے، دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب السلام. تو جو آدمی اسلام کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق یہاں زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ وہ باب السلام میں داخل ہونے کے لیے اس کے جسم کی قطع و برید ترس جاتے ہیں. انسان ایک نمونہ بن جاتا ہے، اور اسلام کے مزاج کے خلاف جب زندگی انسان گزارتا ہے تو گویا کہ اس کے درخت کی شاخیں بہت بے تکی ادھر ادھر نکل جاتی ہے، جو جنت میں باب السلام سے گزر نہیں سکے گا، پھنس جائے گا، اٹک جائے گا. آج کے اس دور میں تقریباً جتنے بھی اختلافات ہیں، بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، چاچا کو بھتیجے سے، ماموں کو بھانجے سے، بچے کو اس کی خالہ سے، دادا کو پوتے سے، پوتے کو دادا سے، ناتی کو نواسی، نواسے کو نانا سے، نانا کو نواسی سے، ماں کو بیٹی سے، ساس کو بہو سے، باپ کو بیٹے سے. یہ جتنے بھی اختلافات کی بنیاد ہے آج کی اس دنیا میں، جس نے ہمارے ایمان کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیا ہے. ایک شیر ہے مڑا ہوا، اس کی کھال آپ نے نکال دی اور پورے شیر کے کھال کے اندر بھوس بھر دیا اور اس کو کھڑا کر دیا. وہ شیر ایک پرندے کا بھی شکار، بلکہ پرندہ اس کی ناک میں آ کے انگلی، بچہ ناک میں انگلی ڈال دے گا، پرندہ بیٹھ جائے گا، بلی گزر جائے گی، ہرن گزر جائے گی. لیکن اگر یہی شیر ہے، بلے لاغر ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، لیکن ہے حیات اس میں، تو اس کے قریب سے کوئی گزرتے ہوئے ڈرے گا. ایمان نام ہے اندر کی مایا کا، اسلام نام ہے ظاہری شکل و شباہت کا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. ظاہر بھی ہونا چاہیے اور باطن بھی ہونا چاہیے. ظاہر تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے، ملک الموت آ گئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں. اللہ نے چونکہ کہا تھا، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، اجازت چاہی ملک الموت نے کہ چلنا ہے، تو آپ نے جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا؟ تو کہا مجھے تو لے جاؤ گے تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت جبرائیل نے، بعض روایتوں میں ہے، مولانا طارق صاحب بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہوں کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے گا، ان کو مسخ ہونے سے بچا لے گا. مسخ سمجھ گئے؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس گناہ کی بنیاد پر انسان شکلن تو شکل ہوتی ہے، لیکن وہ بھیڑ، بندر، بلی، خنزیر، گدھے کی شکل میں ہوتا ہے. وہ ایک اللہ والے سے میری بھی ملاقات ہوئی، ہمارے علاقے کے تھے، شاید جانتے ہوں گے، حضرت حاجی منظور صاحب، کچھ لوگ ہیں ہمارے علاقے کے جانتے ہیں ان کو. شاہ عبد الغفور صاحب عباسی ایک خان صاحب ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے خلفاء میں سے تھے. تو کہنے لگے کہ بیٹا ایک روز عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا جتنے لوگ بازار جا رہے ہیں ان سب کی شکلیں بگڑی ہوئی ہے. انسان کوئی نہیں جا رہا، انسان کوئی بھی نہیں جا رہا. کوئی گدھا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی گیدڑ ہے. تو کہنے لگے کہ میں اٹھ کر کے چلا گیا کمرے میں اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ
یہ انکشاف یقیناً آپ کی میرے لیے ایک نعمت ہے، لیکن میں اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عیوب پر مطلع ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ یا اللہ اس نعمت کو آپ عافیت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ یہ بات آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، اور سنیے پھر یہ حدیث سمجھاؤں گا، چونکہ حدیث میں لعنت قرآن میں آیا ہے، یعنی وہ انسان جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جیسے بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بھائی بہن سے نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی، بھتیجا پھوپھو سے نہیں ملتا، تو یہ سب پکی رشتہ داریاں جو ہے ان کو توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی یہ جو آیت ہے قرآن کی، اس میں لعنت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ لعنت۔ لعنت کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ بتانا ہے آپ کو، دلی جامع مسجد کے قریب جمنا کے کنارے ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ کون رہا کرتے تھے؟ اللہ والے۔ کوئی بھی جائے ان کے پاس، کبھی میں نے شاید سنایا ہوں آپ کو، کوئی بھی جائے ان کے پاس تو کہے جا بیٹا اللہ تجھے انسان بنائے۔ اب مولانا بھی جائیں تو کہے انسان بنائے، پیر صاحب بھی جائیں تو کہے اللہ تجھے انسان بنائے، امیر صاحب بھی جائیں تو کہے اللہ تعالیٰ آپ کو انسان بنائے، مؤذن جائے تو، خطیب جائے تو، مفتی جائے تو، سب کو کہیں اللہ تجھے انسان بنائے، انسان رکھے۔ تو ایک سر پھرا پہنچ گیا، کہا حضرت ہم آپ کو کوئی گدھا نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تجھے انسان بنائے؟ تو کہا بیٹا لڑنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات، لڑنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کہا دیکھ وعدہ کر مجھ سے کہ بولے گا کچھ نہیں، پکا وعدہ کر لے تو میں تجھے کچھ بتاتا ہوں۔ کہا حضرت پکا وعدہ۔ کہا یہ میری پگڑی لے لے اور ابھی سر پہ مت ڈالنا، دلی جامع مسجد کے پاس چلے جانا اور اس کو اپنے سر پہ ڈال لینا، مارکیٹ میں دیکھنا کہ کسائی جو بکرا کاٹ کے بیچ رہا ہے وہ کون ہے، ہوٹل پہ جو روٹی بیچ رہا ہے بھٹیارا وہ کون ہے، وہ کمپیوٹر کی سی ڈی جو بیچ رہا ہے دیکھ وہ کون ہے، وہ اکاؤنٹنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے، سب کو دیکھنا تو تم کو نظر آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ خیر اس بزرگ کی ٹوپی لے لی اور لے لینے کے بعد چلا گیا۔ اب دلی جامع مسجد کے قریب بڑا رش رہتا ہے، چتلی قبر والی گلی میں، وہ دیکھا تو دیکھا وہ جو گوشت بیچ رہا ہے مرغی کا وہ تو خنزیر ہے، وہ کسائی جو بکرا کا گوشت بیچ رہا ہے وہ تو بندر ہے، وہ صاحب تو تشریف لے جا رہے ہیں ہاتھ میں عصا ضرور ہے ان کے لیے، وہ تو گدھے ہیں۔ کوئی انسان نظر نہیں آیا، چند ایک لوگ، مارکیٹ میں 2% لوگ اس کو انسان نظر آئے، باقی یہ سب حیوانی شکل میں بدلے ہوئے۔ اب جیسے وہ پگڑی ہٹا لے تو پھر وہی آدمی انسان نظر آئے، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی بات۔ خیر چونکہ وعدہ کر لیا تھا آ گیا واپس۔ کہا حضرت وہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کہا دیکھ بیٹا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد مت کرو۔ حسد جو ہے یہ صفت کس کی ہے؟ کتے کی۔ کتا ایک ہڈی کھاتا رہے گا اور دوسری ہڈی سامنے رکھی ہوئی ہے، دوسرا کتا کھانے کے لیے ہو شروع کر دے گا۔ جس انسان کے قلب میں حسد ہوگا وہ انسان نہیں ہے، صفات کے اعتبار سے وہ کتا ہے۔ جی ایک انسان اپنی حق حلال بیوی موجود ہے اس کے باوجود غیر کی بیویوں کے اوپر نگاہ ڈالے ہوا ہے، یہ صفت خنزیر کی ہے۔ کہا وہ خنزیر ہے وہ۔ ارے بابا جب یہ بات جب انہوں نے مجھے سنائی نا، مجھے سنائی تو چونکہ میں تو مولوی ہوں، مولوی ہوتا ہی ہے ویسے کمزور ضعیف، میں کمزور، بابا بکے سب مولوی مضبوط ہے، تو مجھے عجیب سے لگا، جیسے آپ کو یہ شاید واقعہ بہت عجیب لگ رہا ہوگا۔ تو میں نے اس بزرگ کو جو خواجہ عبد الغفور عباسی کے خلیفہ تھے نقشبندیہ سلسلے کے، ان کو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ میرے والد کے بھی پیر تھے اور میرے بھی پیر ہوئے بعد میں نے اس کی جستجو شروع کر دی حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، علماء جانتے ہیں علامہ ابن قیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان۔ یہ کتاب کہیں مجھے اچانک ہاتھ لگ گئی اسی جستجو میں۔ تو علامہ ابن قیم جیسا آدمی مستقل ایک باب قائم کیا، تقریباً بے شمار حدیثیں نقل کی اس نے کہ انسان کی طبیعت کب مسخ ہو جاتی ہے،
اور حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب باطنی مسخ یعنی اندر کے مسخ کے ساتھ ساتھ ظاہر طور پر بھی امت کے کچھ لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. انہم باتوا علی عشر و بطر، کچھ لوگ پی پا رہے ہوں گے، موج مستی پارٹیوں میں ہوں گے، اور صبح کو اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فجعلہم اللہ قردۃ والخنازیر، اللہ ان کو بندر اور سور بنا چکا ہوگا. لوگ باتیں کریں گے کہ یہ رات میں پارٹی کے لیے کیا ہوا تھا ڈیزٹ میں، اور صبح میں جب یہ لوگ سارے کے سارے بندر اور سور بنے ہوں گے. کیونکہ پارٹیوں میں جب جاتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بوتلیں بھی ہوتی ہیں، ارے نو کوکو کولا کی دوسری، کبھی سوچو گے کہ مولانا کوکو کولا کی بوتل ہم لے جاتے ہیں. اچھا بابا، میں نے جب اس کی تحقیق کی تو بے شمار حدیثیں نکل گئی، تب میرا اس بزرگ کے اوپر اور اعتقاد بن گیا. تو میرے والد کو تو پہلے ہی پیر تھے. خیر سنیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے ٹائم، مجھے یہ حدیث ختم کرنی ہے نا آج. محدث دہلوی اللہ کے بہت بڑے محدث ہیں، بزرگ ہیں. لوگوں نے کہا ہے، ہمارے اکابرین سب ہندوستان پاکستان والے سب کا کہتے ہیں متفقہ طور پر کہ بیٹا باپ سے زیادہ بڑا عالم، اب بیٹا باپ سے زیادہ اپنے وقت کا غوث و قطب و ولی ہے. کون؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. دلی میں ہم چلتے تھے تو کسی کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، نہ مرد نہ عورت، ہمیشہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. تو کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کبھی کسی کو دیکھتے نہیں؟ تو کہا بابا کس کو دیکھوں، انسان کو دیکھوں یا حیوان کو دیکھوں؟ جی کس کو دیکھوں، یا انسان کو یا حیوان کو؟ تو دوستو، بعض اعمال ایسے خطرناک ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے. مجھے حدیث اصل سمجھانا تھا اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. کیا پڑتی ہے؟ لعنت کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا یا محروم کر دیا جائے. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نگاہی کرنے والے کو پر اللہ کی لعنت، اور جو بد نگاہی کرانے کا ذریعہ بنتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو لعنت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اس پر، اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہے اس پر. تب جس آدمی پر اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہوگی اس کو چین ہوگا. دنیا آج کہتے مولوی صاحب چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. جی جس آدمی پر اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہو، جس عورت پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو، ہر لمحے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، وہ مرد یا وہ عورت سکون سے رہ سکتا ہے؟ سکون سے رہے گا؟ جی رہے گا سکون سے؟ نہیں رہے گا. تو قطعیت ارحام جو ہے یعنی رشتہ داری کو توڑنا، یہ کبھی بھی کسی حال میں روا اور درست نہیں ہے. آپ کے سامنے درس میں آ چکا ہے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہے؟ فرض کر لیجئے کہ میرا بھائی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ایسا میرا بھائی نہیں، مثال کے طور پر کہ بھائی میرا ہمیشہ میری مخالفت کرتا ہے، ہمیشہ میرے خلاف سازش اور پلاننگ کرتا ہے، تو کیا اس کے اس برائی کا بدلہ شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں کم سے کم برابری کا معاملہ کروں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی نہیں. اب دیکھیں مفتی آپ لوگ ہیں الحمدللہ، یعنی برائی کے جواب میں برائی کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ جتنا تیرے ساتھ برائی کرے تو اتنا ہی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک. حضور نے فرمایا، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے سلام کیا تو اس کو ہم نے کہا وعلیکم السلام، تو اس کا نام رکھتے ہیں اخلاق. نو، یہ اخلاق نہیں، اس کو بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مکافات. کیا بولتے؟ کیا مطلب؟ کہ آپ کو اس نے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس کو اخلاق یہ ہے کہ ایک آدمی میں جا رہا ہوں کہ او بیوقوف مولوی،
مسجد میں بیٹھ کے درس دیتا ہے تو اس کو میں کہوں بھائی جان السلام علیکم، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اس پر عمل کیجئے گا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ لیکن قرآن پاک تو ہمارا مین پاور ہے نا بھائی۔ قرآن نے کہا ہے کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جس آدمی کا رتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند بالا ہوگا انسان کے تصور سے، وہی اس پر عمل کر سکے گا۔ یعنی یہ ولی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ کہ انسان گالیاں دے اور آپ اس کو دعائیں دے۔ ایک آدمی آپ کے لیے زہر حلال تیار کیے ہوا ہے اور آپ کو موقع ملے تو اس کو شربت روح افزا پلائیے، اور جو ہمیشہ ظلم کرے آپ کے ساتھ، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ واقعہ نہیں سنانا مجھے اشارہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، کس نے لگائی وہ تفصیل میں نہیں جانا۔ اس واقعے کی تشہیر سمجھتے ہیں؟ میڈیا کے سپرد کرنا، اس کو بولتے تشہیر۔ کس نے کیا تھا؟ نام مت لیجیے، گناہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی رشتے کی بہن ہوتی ہے، حضرت عائشہ کی پھوپھی ہوتی ہے۔ کون؟ پھوپھی سمجھتے ہیں؟ یعنی باپ کی بہن کو پھوپھی بولتے ہیں نا، پھوپھی بولتے ہیں نا۔ اچھا بابا، 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کر دی کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی مغفرت بھی کر دی اور آخرت میں رزق کریم دیں گے، سورہ نور میں ہے۔ جب یہ واقعے کی برات ہو گئی تو وہ جنہوں نے میڈیا میں کے حوالے کیا تھا، یعنی مدینے میں حضرت عائشہ کی اس غلط خبر کو پھیلایا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے رشتے کی بہن نے، تو ان کو روزانہ کا خرچہ پانی کون دیتے تھے؟ کون دیتے تھے؟ زور سے بولیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق روزانہ آٹا، چربی، آپ کے زمانے میں گھی ہے، اس زمانے میں ہوتی تھی چربی یا سمن، اور نمک، پیاز، جو کچھ بھی ہوتا تھا، روزانہ کا گزر بسر کا سامان کون دیتے تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب برات ہو گئی، معاملہ پتہ چل گیا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے گزر بسر کا جو سامان دیتے تھے وہ دینا کیوں؟ کہ کہتے گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے، جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرے۔ کہا یہ تو روزانہ اس کو آٹا میں پہنچاتا ہوں، چاول میں پہنچاتا ہوں، نمک میں لے جا کے دیتا ہوں، چربی میں دیتا ہوں، سبزی میں لا کے دیتا ہوں، اور اسی نے میرے بیٹی کی پورے مدینے کی یہودیوں کے میڈیا میں اس خبر کی تشہیر کر دی، اس لیے اس کا روزانہ آج سے خرچہ برچہ بند، بائیکاٹ۔ یہ اچھا کیا یا نہیں کیا؟ بہت سوچ کے بولیے گا، کہیے استغفر اللہ۔ ہم کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں بابا، اور بڑے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے بعد انہی کا مقام ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کہی، کہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، یقین جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو سورہ نور کھول کے دیکھیں، یہاں پر کوئی حافظ آپ ہیں؟ حافظ آپ ہیں کوئی؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اے ابو بکر فاعفوا، اپنے اس بہن کو معاف کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ آپ لوگ تو ہوتے کہتے نہ بابا اینٹ کا جواب پاپا پتھر سے،
پاپا اپنی پھوپھی کو اس نے ایسا کر دیا، اپنی بہن کو اس نے ایسا کیا، تو پھوپھی آج کے بعد تو اس کی ٹانگ کاٹ دوں گا ادھر اگر آ گئی، اگر دھوبی گھاٹ سے، دھوبی گھاٹ سے اگر ناظم آباد میں آ گئی پھوپھی تو اس کی ٹانگ کاٹ دوں گا۔ یہ لے بابا، بولتے نہیں بولتے؟ اللہ نے کہا کہ فاعفو، معاف کر دیجئے، وصفہو، اور آئیں جب وہ آپ کے پاس ابو بکر کبھی ملنے کے لیے تو آپ کے پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے، مسکرا کر کے اس عورت سے ملیے، وہ یہ محسوس کرے کہ گویا کہ آپ کے بیٹی پر اس نے کوئی الزام لگایا، انہوں نے نہیں تھا، تشہیر کی تھی کہ گوئی آپ کے خلاف کوئی بات کی ہی نہیں۔ کیوں؟ اب سنیے، الا تحبون، اے ابو بکر کیا یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں، اس کلمے کو سمجھیے، اللہ کہہ رہے ہیں فاعفو وصفہو، الا تحبون، اے ابو بکر کیا آپ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ آپ کو بالکل ہی معاف کر دے؟ تو آپ اس کو معاف کر کے احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو معاف کر کے اللہ کی معافی کو اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ تو یہ جو آیا آج کی دنیا میں دوستو، مین جو جھگڑا ہے، مین پرابلمز کیا ہے؟ اہل حق کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ ادائیگی، ہر آدمی دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے، یہ حدیث بالکل اس کے اگینسٹ میں جا رہی ہے کہ اگلے سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیا تم اللہ کے سارے حقوق کو ادا کر دیتے ہو؟ تو یہی سمجھ لیا کرو کہ جس طرح اللہ کا میں سارا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں، لوگ بھی میرے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس لیے میں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے، تھیوری سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی میں 100% اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، کون ہے یہاں پر جو کر رہا بتائیے تو جب ہم خود اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، تو اگلے کے بھی حق کی عدم ادائیگی کو وہ جو ادا نہیں کر رہا ہے، معاف کیجئے اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا بھائی، تو ایک تو ہوا حق کی ادائیگی، اور اہل قرابت کو توڑنا، جیسے مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سارے لوگوں کو ان کی امی کہہ دیتی ہے دیکھ بیٹا اگر پھوپھی کے گھر گیا نا تو میں دودھ حرام کر دوں گی تجھے۔ یہ سچی بات ہے غلط بات ہے؟ صاحب تو مولوی صاحب، تو پھوپھی سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے رفیق؟ امی کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ہاں ایسا دیکھ تو جا رہا ہے امیر صاحب ہے، ذرا زور سے بول، گھبرا گیا۔ ویسے مجھ سے 1,00,000 کوشچن کرتا ہے، ابھی میرے کوشچن کا جواب نہیں دے رہا۔ یہاں پر امی کی بات کو نہیں مانیں گے، ماں بولتی ہے کہ بیٹا خالہ کے گھر مت جانا، تو ماں کی مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ ماں کو حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قانون میں خود اپنے قانون کو داخل کرے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور دودھ تو پہلے ہی سے حرام ہے، 2 سال کے بعد حرام ہو گیا تھا، تب کیا حرام کرے گی؟ یہ سب شیطانی جملے ہیں۔ گاؤں میں ماں یہ کہہ کے، باپ یہ کہہ کے، چاچا یہ کہہ کے، خالہ یہ کہہ کر کے شیطان کو ہمت دلاتا ہے۔ ارے ممی بولی دودھ حرام ہے، ارے تو بولو ممی دودھ تو 2 سال کے بعد ویسے ہی حرام ہو گیا تھا۔ یہ سب گنوار مسئلے کے لال کتاب کے مسئلے، جن کی کوئی سند نہیں ہے اور غیروں سے مسلمانوں میں آ گئی ہے، غیروں سے۔ تو یہ حدیث ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے، کیوں میں کیوں زور دے رہا ہوں دوستو؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کے لیے کیا کہا؟ لعنہ اللہ،
اللہ کی لعنت ہو اس پر جو پھوپھی سے نہیں ملتا ہے، خالہ سے نہیں ملتا، ماما ممانی سے نہیں ملتا، بیٹی سے نہیں ملتا، پوتی سے نہیں ملتا، نواسی سے نہیں ملتا، نانی سے نہیں ملتا، دادی سے نہیں ملتا، وہ لوگ جن سے شادیاں حرام ہیں، محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کسی بھی حال میں رشتہ داری توڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں، گرچہ ان کی طرف سے کتنا ہی زخم پہنچ رہا۔ کیوں دوستو؟ میرے لیے تو میرا مسئلہ ہے کیا کہ میں اللہ کے پاس بری ہو جاؤں، میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بری ہو جائیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اپن پھنسے تو پھنسے، وہ نجات پا جائے، یہ میری رو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا جی۔ ہاں دیکھیے، دو چیز ہے، ایک ہے برا سلوک کرنا اور ایک ہے سلام کلام رکھنا۔ سلام کلام کبھی بھی منقطع بالکل نہ کیجیے، ہو سکے تو احسان کیجیے، احسان نہ کر سکتے ہو تو برا تو کم سے کم کبھی بھی نہ کیجیے، یہ ادنا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، تو اللہ نے کیا کہا کہ جو رشتہ داروں سے ملے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنے سے ملا لوں گا۔ جی، اپنے سے ملانے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنی ولایت عطا کر دیں گے۔ ایک جگہ ہے کہ من احب للہ، گزر چکا ہے درس میں اسی مسجد میں، من احب للہ وابغض للہ فقد استحق الولایہ، جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرے وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مستحق بن گیا کہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے۔ اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ ہمیں آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی۔ اور ذی الحج کا مہینہ آ گیا ہے، عام طور پر لوگ اس کے فضائل نہیں جانتے۔ لیلۃ القدر کی رات میں لوگ مرتے ہیں عبادت کے لیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذی الحج کے ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو رات میں ضرور 2 رکعت ہی صحیح، عشاء کے بعد ہی صحیح، تہجد کی نیت سے ضرور، تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ شاید آج بیان ہوا ہوگا آپ کے ہاں۔ اور 9 ذی الحج کا حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 ذی الحج کا کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ 1 سال پہلا اور 1 سال پچھلا، 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس 10 دن میں نیکی کا اتنا ثواب کہ کسی عمل کا کوئی ثواب۔ صحابی نے پوچھا ولل جہاد، جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ آدمی جو جان مال دونوں لے کے نکلا اور کچھ بھی واپس لے کے نہیں آیا، جان بھی گئی اور مال بھی اللہ کے راستے میں، وہ بڑھ جائے گا۔ اس مہینے میں 10 دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خوب کثرت سے پڑھیے۔ یہ 10 دن میں آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ آج دوسری ہے، سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ انشاءاللہ 9 ذی الحج کا رکھنا چاہیے۔ 9 روزہ کیوں رکھو گے بابا؟ کوئی آدمی اگر رکھے گا تو اس کی مرضی ہے، لیکن حضور نے 1 روزہ 9 ذی الحج کا یہ ثواب بتایا، یعنی 9 جمعہ کا دن ہوگا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلومات وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے، خطا کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے آنے کو، جانے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو، سب کو اپنی رضا کے لیے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو منور کر دیجئے، دنیا کی محبت سے ہمارے قلب کو فارغ کر دیجئے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو داخل کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔